إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، پاکی و بڑائی، بزرگی، برتری، عزت و جلالت، شان اور شوکت، جاہ و جلال اس رب حقیقی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری دنیا کا چنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. محترم و معزز حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع اور ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ. محترم حاضرین جمعہ، اگر موجودہ دور میں آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں گے تو مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو صحابہ اکرام جیسے مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے ذہنوں میں بدعقیدیاں پال رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرت رکھیں، صحابہ اکرام جیسے مقدس طبقے کے بارے میں حق اور باطل کے فیصلے کرتے ہیں. بہت سارے غلط اسکالرس بھی آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر، جہاں پر لوگ وہاں پر بیٹھ کے صحابہ کے آپسی معاملات کو لے کر یا صحابہ کے سیاسی اختلافات کو لے کر یا صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے ہوں گے ان اختلافات پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ فلاں جنگ میں فلاں صحابی صحیح تھے، فلاں صحابی غلط تھے، فلاں صحابی حق پہ تھے، فلاں صحابی جو ہے باطل پہ تھے، فلاں وہ مشورہ صحیح تھا، فلاں صحابی کا مشورہ صحیح نہیں تھا. اس طرح جو ہے
صحابہ کرام کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس فتنے میں سب سے زیادہ نوجوان نسل پڑی ہوئی ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے تو ان کے غلط اسکالرز کے بیانات کو سن کر صحابہ کے درمیان وہ بھی فیصلہ کر کے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ نتیجے میں صحابہ کے بارے میں بد عقیدگیاں اپنے ذہن میں رکھے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، خطبے کے آغاز ہی میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں بد عقیدگیوں کو پالنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں نفرت پیدا رکھنا، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ ایک ہی اس کا واضح جواب ہے، جو انسان کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے گویا وہ صحابی کا کچھ نقصان نہیں کر رہا ہے، گویا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اب دیکھیں گے اس طرح سے جو ہے نوجوان آپ کو ملیں گے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح سے شکوک و شبہات جو ہے اپنے ذہن میں رکھے ہوں گے۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے اس جمعہ میں ہم صحابہ اکرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جب سامنے والے صحابہ کے اکرام کے بارے میں برائیاں کر کے ان کے بارے میں بدعقیدیاں پھیلا کے نہیں تھک رہے ہیں، ہم کیوں صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے تھکیں؟ ہم بھی جو ہے صحابہ اکرام کا دفاع کریں گے، ہم بھی صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بیان کریں گے۔ تو اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم صحابہ اکرام کے مقام اور اس کے مرتبے کو جانیں، اور اسی طرح ہم اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو بھی صحابہ اکرام کیا ہستیاں ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ ان کو ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ محترم بھائیوں، چونکہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں اس کو جانیں۔ صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل علم نے صحابی کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی کا مطلب وہ ہے جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہوگا اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحابی ہونے کے لیے 3 شرطیں ہونا ہے۔ 3 شرطیں ہوتی ہیں صحابی کے لیے جو کہ اس تعریف کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ایک، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر وہ صحابی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، اویس قرنی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا لیکن ماں کی خدمت میں لگے رہے، نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے وہ محروم ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس محروم کے نتیجے میں دوسری اور ماں کی خدمت کی وجہ سے دوسری اور بھی اعزاز انہیں عطا کیا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صحابی وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو ہے ثبوت ملتا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے صحابی ہونے کے لیے۔ دوسری شرط ہے وہ ملاقات مؤمنن، حالت ایمان میں ہونا ہے، کیونکہ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں نے ملاقات کی ہے، ہر ملاقات کرنے والے کو صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آدمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہو تو وہ اس حالت میں مومن ہونا ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری اور آخری شرط صحابی ہونے کے لیے کہ وہ اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، کیونکہ 1-2 ایسے واقعات بھی ہوئے نعوذ باللہ کہ ایمان تو لا لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات تو کیے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اس حال میں مرے ہیں کہ مرتد تھے۔ تو 3 شرطیں ہیں، ایک ملاقات ہونا ہے، دوسرا ملاقات ایمان کی حالت میں ہونا ہے، اور وفات اسی ایمان کی حالت میں ہونا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کہلاتی ہیں، شرطیں ہیں صحابی کہلانے کے لیے میرے بھائی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو، صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں کے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو ہم کس زبان سے بیان کریں گے؟ ہم گنہگار لوگ، ہماری گنہگار زبانیں، ہم چھوٹے لوگ ان بڑے ہستیوں کے بارے میں، ان پاکیزہ لوگوں کے بارے میں ہم کس زبان سے بیان کریں میرے بھائی؟ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم بیان کرنا چاہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بیان کر کے ایک جمعے میں ختم کر دیا جائے، ایسے کئی جمعات ہمیں جو ہے ہونا پڑے گا، پھر صحابہ کرام کے مقام کو ہم بیان نہیں کر سکیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے جو مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے،
ان کا مقام و مرتبے میں پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے صحابہ اکرام کی، یہ کوئی ایرے غیرے لوگ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے اولین داعیے بنے۔ آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، ہم اور آپ ہمارے اولاد مسلمان ہیں، تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام کا بہت بڑا یہ احسان ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میرے بھائی، یہ صحابہ اکرام کا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچایا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دیے۔ اسلام کے لیے جن ہستیوں نے سب سے پہلے قربانیاں دی ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ معزز جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سال میں، مدینے کے 10 سال میں، یہ جو 23 سال میں جو تربیت کی تھی، اگر کوئی پوچھے اس 23 سال کی تربیت کے نتیجے میں انسانیت کو کیا ملا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانیت کو ایسی ایک جماعت ملی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس نیلے آسمان نے کبھی ایسی مقدس اور ایسی جماعت دیکھی ہے، نہ اس کے بعد دیکھی گئی ہے، نہ ہی آئندہ کبھی ایسی جماعت دیکھی جائے گی میرے بھائی۔ کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بنی تھی، سیرت محمدی سے سیرت صحابہ بنی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخصیت کے اندر جتنی صفات تھے، جتنے اوصاف تھے، وہ ایک ایک اوصاف، ایک ایک وصف آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملے گا میرے بھائی۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا تھا، آپ پڑھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا تھا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عدل انصاف کرتے تھے، آپ پڑھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جود و سخا کرتے تھے، کیسے لوگوں کی مدد کرتے تھے، آپ کی شرم و حیا کیسی تھی، تو آپ پڑھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کسی بھی معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دور تک سوچتے تھے، آپ کی فراست کیسی تھی، آپ پڑھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو میرے بھائی۔ آپ دیکھنا چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کیسی تھی، آپ کے اندر شجاعت کیسی تھی، آپ پڑھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معارف اور علوم کیسے تھے، آپ دیکھیے ان کی زندگی کو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو زندگی کو دیکھیے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ امانت داری کیسی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیے جو انہیں اس امت کا امانت دار کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھنا چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر و فاخر، آپ کی بھوک، آپ اس بھوک کو برداشت کرنا، آپ قناعت آپ کے اندر کیسی تھی، آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ پڑھیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کو میرے بھائی۔ آپ ہر صحابی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف آپ کو ملے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کی زندگیاں بنی تھی میرے بھائی۔ اور یہ ایسے اوصاف، یہ ایسے صفات، جو صفات کے ان صحابہ اکرام کو اس زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ بنا دیا میرے بھائی۔ محترم بھائیوں، اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی صحابہ اکرام کی، وہ تربیت اس انداز سے تھی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی تربیت اور صحابہ اکرام کے کارنامے اتنا پسند آئے، سبحان اللہ، ان کی ایک ایک چیز ہمارے لیے نمونہ بنی، ان کی ایک ایک چیز ہمارے لیے مثال بنی۔ وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ قربانی کریں تو ان کی قربانی ہمارے لیے مثال ہے، وہ صدقہ کریں تو ان کا صدقہ ہمارے لیے مثال ہے۔
میرے بھائیوں اس طرح سے آپ ہر ایک چیز میں آپ کو جو ہے ان کا اسوہ، ان کا نمونہ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور اللہ نے معیار بھی بتا دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہیں ایمان لانا ہے، صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تبھی تم جو ہے تم ہدایت پائے گے۔ میرے بھائیوں کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے جاؤں گا، ان واقعات کو آپ سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کیا انسانی زندگی میں کیا آپ کو کبھی ایسے واقعات ملے ہیں؟ میرے بھائیوں آپ نے لڑائی جھگڑے تو بہت دیکھے ہوں گے۔ ہر کوئی آدمی کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے لڑتا ہے کہ یہ حق میرا ہے، سامنے والا یہ کہتا نہیں یہ میرا حق میرا ہے۔ دنیا میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے آدمی اس لیے لڑتا ہے، اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اور جب بات نہیں بنتی ہے کورٹ جاتے ہیں، عدالتوں کا چکر کاٹتے ہیں، اس طرح سے جو ہے اپنے مسائل کو، اپنے لڑائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا آپ نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی ہے دو لوگ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ حق میرا نہیں، یہ حق سامنے والے کا ہے؟ آئیے آپ صحابہ کرام کی جماعت میں آپ کو ایسے لڑائیں ملیں گے۔ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا ان کا، ایک زمین کا مسئلہ۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے صحابی کہہ رہے تھے نہیں یہ زمین جو ہے میری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا اور دونوں سے کہا کہ میں دونوں کی بات سنوں گا اور دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا، اور فیصلہ کرنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں دونوں کو کہ ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کسی ایک کی یہ زمین ہے۔ اب جس کی یہ زمین ہے ہو سکتا ہے وہ منہ کا مرا ہوا ہو، اسے اپنا زبان سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا نہیں آتا ہو، حقدار ہے لیکن اس کے زبان پاس اتنی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے زبان سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے۔ دوسرا وہ شخص وہ زمین اس کی نہیں ہے لیکن زبان کی اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے اپنی چرب زبانی سے مجھے متاثر کر دے اور اس کی زمین نہیں ہونے کے باوجود بھی ایسا ثابت کر دے کہ وہ گویا کہ اس کی زمین ہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی زبان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے جھوٹ کو سچ کو جھوٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا کی عدالتوں میں کبھی حق میں جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے تو حق نہیں بدلتا ہے۔ کوئی حقدار آدمی ہے، اب میرا ایک مسئلہ ہے سمجھیے، اور میں نے سامنے والے کی زمین ہڑپ لی ہے، سامنے والا جو ہے اتنا طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں، زمین میری نہیں ہے، میں اچھے سے لائر کو پکڑ کر جو ہے جج کو متاثر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لوں تو کیا حق بدل جائے گا؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں صرف زبان سے متاثر کرنے سے آپ کو جو ہے آپ کا حق جو ہے باطل حق ہو جائے گا، اور جو ہے باطل حق ایسا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہو بھی جائے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور ہو بھی جائے تو اللہ کے عدل، اللہ رب العالمین کے جو ہے کورٹ میں ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول نے بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی زبان اتنی خطرناک ہو کہ وہ زمین کا حقدار نہیں، پھر بھی زمین کا حقدار ثابت کر دے، اور جس کی زمین ہے بیچارہ اس کے پاس زبان کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ خاموش رہ جائے، میں جو ہے اس کے جس کا حقدار نہیں اس کو دے دیا ہوں زمین۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے جو اپنے بھائی کی زمین کو لے رہا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے گویا وہ زمین نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ جہنم کے ٹکڑا لے رہا ہے۔ اب دونوں صحابی یہ سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تک جو یہ لڑ رہے تھے اس لیے لڑ رہے تھے کہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، اب یہ کہہ کر لڑنا شروع کر دیے نہیں یہ زمین اللہ کے رسول ان کی ہے، یہ زمین ان کی ہے۔ اس تھے صحابہ اکرام۔ میرے بھائی آپ مہمان نوازی بہت دیکھے ہوں گے، مہمان نوازی کے معیارات آپ بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن وہ مہمان نوازی جو انصاری صحابی نے کی تھی سبحان اللہ، جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون جو ہے ان کو مہمان بنائے گا آج کی رات۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ خیر انہیں مہمان بنا کے اپنے گھر کو لے جاتے ہیں۔ گھر میں حالت ایسی رہتی ہے مہمان کو تو چھوڑو، میاں بیوی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا ہے، اور کھانا جتنا رہتا ہے وہ بچوں کے لیے رہتا ہے، اور بچوں کی حالت بھی ایسی رہتی ہے بھوک سے بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔
سنیں سبحان اللہ، ماں اور بہنیں بھی جو ہے اس واقعے کو ہمیں غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ شوہر بنا بولے گھر کو مہمان لے کر آ گئے ہیں نا، کیا کرنا ہے؟ بیوی کو معلوم ہی نہیں کہ گھر کو مہمان آنے والے ہیں۔ کیسی جو ہے وفادار خاتون تھی سبحان اللہ، قربان جائے ان کے ایمان پر۔ جیسے ہی شوہر ایک مہمان کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر کو، جیسے ہی شوہر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے، انہیں مہمان بنا کے رکھنا ہے، تو بیوی کہتی ہے گھر میں تو کھانا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ہے وہ بچوں کے لیے ہے۔ تو شوہر کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو پھسلا کے سلا دو، اور جو کھانا ہے انہیں مہمان کے لیے نکالو۔ فوراً شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ کہیں کدھر بچے ہیں بھوکے ہیں، ایسا نہیں، فوراً اطاعت کرتی ہیں، فوراً بچوں کو سلا دیتی ہیں۔ جو کھانا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ لا کے دسترخوان پر بچھا دیتے ہیں، اور مہمان بھی بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ میں صحابی بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سامنے کے جو موم بتی جل رہے تھے اسے بجھا دیتے ہیں۔ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ وہاں پر کھانا صرف ایک آدمی کے لیے ہے۔ اگر مہمان کو معلوم ہو جائے سامنے جو آدمی بیٹھے ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے وہ بتی بھی بجھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی اللہ کو اتنا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ہے حق میں آپ کی تعریف کرتے اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ انہیں سخت ضرورت بھی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ صبر کے بہت سارے نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر کا وہ واقعہ تاریخ میں اپنی ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار ہوتا ہے، بیمار رہتا ہے، اور ان کے شوہر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر گئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اور ادھر اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صبح میں، بعد میں شام میں جب شوہر گھر کو واپس آتے ہیں، سب سے پہلی بیوی اپنے گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ اس بچے کے انتقال کی خبر ابو طلحہ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں ہی بتاؤں گی۔ شام میں شوہر گھر کو واپس آتے ہیں، سب سے پہلے شوہر کے لیے کھانا نکالتی ہیں، اور کھانا نکالنے کے بعد میری ماں اور بہنوں یہ واقعہ ہر عورت کے لیے قابل تقلید ہے۔ ایک شوہر کی ہمیں کیسی فرما برداری کرنا ہے، کن حالتوں میں بھی ہمیں شوہر کی جو ہے اطاعت کرنا ہے، اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ قیامت تک کی عورت کے لیے قابل تقلید ہے۔ یہ واقعہ شوہر شام میں گھر کو آتی ہیں، بیٹا گھر میں مرا پڑا ہوا ہے، شوہر شام میں گھر کو آتے ہیں، ان کے لیے کھانا گھر میں نکالتی ہیں، پھر خود عورت جا کے سج دھج کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر کو میری جو ہے جنسی ضرورت ہو سکتی ہے، خود جو کر سج دھج کر آتی ہے۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھانے سے فارغ ہو کر ازدواجی تعلق سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے بچے کی وفات کی خبر بھی سبحان اللہ اس انداز سے بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے، اگر وہ امانت کو واپس لینے کے لیے اپنی امانت کو مانگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے امانت جس کے اس کو دے دینا ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تب تو تم اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کرو، اللہ نے جو اولاد کی شکل میں ہمیں بیٹا دیا تھا وہ اس دنیا سے اب چلا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس واقعے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دونوں کو دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کے اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ یہی وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی نسل ہے میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آگے چل کر 9 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب حافظ قرآن بنے آگے جا کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ ہوتا ہے۔ آپ توبہ استغفار کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن امرأہ غامدیہ کا وہ واقعہ رونگٹے کھڑا دینے والا واقعہ۔ امرأہ غامدیہ عورت انسان تھی، ایک بشر تھی، وہ بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بدکاری کر بیٹھتی ہیں، اب اس گناہ سے جو ہے تڑپ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی ہے لہذا مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ عورت دوسری طرف آتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، لہذا آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے سنتے پھر چہرہ پھیر لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ یہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے بدکاری کی ہے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پھیر لیتے۔ پھر عورت چوتھی مرتبہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، میں نے جو ہے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر بیٹھتی ہیں، اور زنا کے متعلق قاعدہ بھی اصول بھی یہی ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ 4 مرتبہ اقرار کر بیٹھتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امرأہ غامدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی ہے، لہذا مجھے اس سے پاک کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی نہیں، جاؤ بچہ ہونے کے بعد آنا۔ پھر یہ خاتون امرأہ غامدیہ یہاں سے چلے جاتی ہیں، اور پھر 9 مہینے کے بعد ڈلیوری ہونے کے بعد بچے کو لے کر گود لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا بچہ ہونے کی ولادت کے بعد آنا، دیکھیے بچہ ہاتھ میں ہے، اب مجھے جو ہے پاک کر دیجیے، مجھ پر زنا کی حد نافذ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، جاؤ اسی بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ پھر اس بچے کو جو دودھ کی مدت ہے وہ مکمل کر کے آنا۔ پھر یہ خاتون بچے کو لے کر جاتی ہیں، اور بچے کی رضاعت مکمل کرنے کے بعد اس حال میں جب آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچہ جو ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے۔ اب پھر یہ عورت آ کے خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ہے زنا کی حد نافذ کرتے ہیں، انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انہیں سنسار کر دیا جائے، ان کے اوپر زنا کی حد نافذ کر دی جا رہی تھی، تو ان کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن، آپ اس واقعے میں ایک چیز جو غور کرنے کی ہے، احساس ندامت کی جو مدت ہے وہ غور کرنا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے پچھتاتا ہے، گناہ کرتا ہے پچھتاتا ہے۔ ان کو جو پچھتاوا تھا وہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گناہ کے بعد ڈلیوری کی مدت 9 مہینے، اور پھر ولادت سے لے کر دودھ کی مدت، کم از کم بچہ کچھ کھانے کے لائق ہو جائے کم از کم 1 سال، 1 سال دودھ کی مدت، تقریباً 2 سال، تقریباً 2 سال تک جو ہے اپنے ندامت سے تڑپ رہی تھی کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو جا کے اس عورت کو بلا لے کے آؤ، ایسا نہیں، ہر بار وہ خود آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ جب انہیں سنسار کر دیا جا رہا، انہیں پتھر سے مارا جا رہا تھا، کچھ خون کے چھینٹے جو ہے اچھل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر اچھلتے ہیں، پڑتے ہیں، تو خالد بن ولید کچھ نازب الفاظ جو ہے ان کے خلاف کہہ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس عورت نے 70 گنہگاروں کے برابر توبہ کیا ہے۔ یہ عورت ایسی ہے کہ اس نے جو توبہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے بڑے 70 گنہگاروں کے درمیان جو اگر تقسیم کر دیا جائے، ان کی سب کے لیے لوسعتہم، یہ کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب کیا ہے، صحابہ اکرام بڑے مقدس معزز ہستیاں ہیں، اور صحابہ اکرام انہی خصوصیات کے بنا پر صحابہ اکرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ کو ملے گا۔ میرے بھائی اللہ نے سورہ فتح کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ لوگ، ان صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں گے، یہ کفار پر سخت ہوں گے اور آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے، یہ رکوع میں ہوں گے، سجود میں ہوں گے، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ اکرام کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کریں، صحابہ اکرام یہ وہ مقدس اور یہ معزز ہستیاں ہیں جن کی محبت کو اللہ نے انسان تو انسان، کائنات کے نباتات میں بھی ڈالا تھا، جنہیں ہم درخت کہتے ہیں، جنہیں ہم پتھر کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت ان پتھروں میں، ان درختوں میں بھی تھی میرے بھائی۔
وہ مشہور واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر 3 صحابہ کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ احد پہاڑ جھوم اٹھتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، اس وجہ سے کہ آج میرے ماتھے پر ایک نبی ہے، آج میرے ماتھے پر ایک صدیق ہے، آج میرے ماتھے پر 2 شہید ہیں، یہ کہہ کر پتھر حدیث میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے اس پہاڑ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسبت احد، اے احد پہاڑ خاموش رہے، حرکت مت کر، خاموش رہے، کیونکہ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام یہ تھے۔ آج ان صحابہ اکرام پر جو ہے ہم لوگ جو ہے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ ایسے صحابہ تھے، انسان تو انسان، کائنات کے نباتات میں، شجر میں، حجر میں بھی ان کی محبت تھی میرے بھائی۔ اگر ہم صحابہ کی بات کریں، ایک آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ جیسا کہ شروع میں کہا، صحابہ کرام کے بارے میں ہم بیان کرتے جائیں، یہ جو ایک جمعہ کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا تھا، بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑے اعزاز سے نوازا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اعزاز کیا تھا؟ اللہ نے اپنی رضامندی ان کے حق میں لکھ دی تھی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے بھائیوں۔ متفق علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، اے جنتیوں بتاؤ کیا تمہیں یہاں پر کچھ کمی ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں تو کچھ بھی کمی نہیں ہے، ہمیں ہر وہ نعمت ملی ہے سبحان اللہ جن کی ہم خواہش کر رہے ہیں، ہمیں ہر وہ نعمت مل رہی ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایک نعمت باقی ہے، ایک انعام باقی ہے۔ جنتی پریشان ہوتے ہیں، اللہ سب ملی ہوئی، کیا باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہے میری رضامندی۔ اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری رضامندی، آج سے میں اپنی رضامندی تمہارے حق میں لکھ دیتا ہوں کہ میں تم سے کبھی بھی جو ہے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، غور کریے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی رضامندی جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی، اتنی بڑی نعمت اللہ نے صحابہ کو اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ صحابہ کو بار بار اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہے، جو اللہ سے راضی ہے، مجھے اور آپ کو کیا حق بنتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں انگلیاں اٹھانے؟ آپ دیکھے ہوں گے کئی مسلمان ملیں گے، فلاں جنگ میں معاویہ رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، فلاں جنگ میں علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی سے بھی راضی ہیں، حضرت معاویہ سے بھی راضی ہیں میرے بھائی۔ کسی بھی صحابی کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، یاد رکھو۔ خطبے کے شروع میں نے کہا صحابہ میں کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانا، ان کے درمیان فیصلے کرنا، ان میں حق اور باطل کا جو ہے تفرق کرنا، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ کیونکہ صحابہ کا مقام اتنا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں کتنا بھی بڑا اللہ والا پیدا ہو جائے اور وہ اللہ والا اپنی زندگی کی ساری عبادتوں کو، ریاضتوں کو لے کر آ جائے، تب خیر صحابہ میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں جا سکتا ہے۔ ہم غیر صحابی کی کیا بات کریں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقام کو نہیں جا سکتے ہیں۔ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، بعض صحابہ کے مقام کو نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہیں، صدقہ کیے ہیں، جہاد کیے ہیں، جو لوگ فتح مکہ کے بعد جہاد کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، وہ دونوں ایک لا یستوی، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ میں برابر نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقام کو نہیں جا سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان جو ہے چھوٹی سی نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کچھ برا بلا بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خالد بن ولید سے۔ خالد بن ولید بھی صحابی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، جبکہ دونوں بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے دیر سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے،
میرے بھائیوں، خلاصتاً یہی ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں حق اور باطل کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے. ہم صحابہ کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے اور ہم بھی جو ہے ان سے راضی ہو جانا چاہیے، اور ان کے درمیان جو بھی معاملات کسی بھی اعتبار سے ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دینا چاہیے. ہم ان کے اختلافات کو بیان نہیں کریں گے، ہم ان پر ایمان رکھیں گے، ان کے اچھائیوں کو ہم لیں گے اور ہم ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو چکا ہے، ہم بھی جو ہے ان سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو آپ تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی طرح قرآن اور حدیث کے لیے محبت پیدا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں مصیبتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما. رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو غیبی طور سے بوجھل فرما. رب العالمین ہم میں سے امت مسلمہ میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما. رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہماری موت نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.